اگر یہ کہا جا رہا ہے بولو تم جے شری رام اور اس طریقے کے لفظ استعمال کرنے کو کہا جا رہا ہے تو وہ فوراً استعمال کرنے کے لیے تیار ہے، فوراً بولنے کے لیے تیار ہے۔ اب جائے اللہ کے نبی آیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالک امیہ بن خلف نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، مارنے لگا، اور جب چھوڑتے تھے مار کر تو وہ کہتے تھے میں نے تم پر رحم نہیں کیا، میں نے اس لیے چھوڑا کہ میں خود تھک چکا ہوں، پھر میں تمہیں ظلم کروں گا۔ اب دیکھیں غور کریں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر بچوں کے ہاتھوں میں دے دیا کرتے تھے، اور بچے سارا دن یعنی چلچلاتی دھوپ میں لے جا کر گھومتے اور پھرتے بھی تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوکا پیاسا رکھا گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یعنی چلچلاتی دھوپ پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھ کر مطالبہ کیا جا رہا ہے، اے بلال تو اسلام کو چھوڑ دے، ایمان کو چھوڑ دے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے نہیں میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا، میں ایمان سے سمجھوتا نہیں کر سکتا، اور وہ یہ کہتے رہے احد اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے اصحاب کی زندگی اٹھائیں، دیکھیں کس طرح ظالم اور درندوں نے صحابہ اکرام پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، ٹارچر کیا، لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نہیں میں نہیں کہہ سکتا، میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود نہیں مان سکتا، کچھ بھی ہو جائے۔ آپ دیکھیں غور کریں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سألت فسل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ۔ محترم معزز سامعین اکرام، میرے سامنے بیٹھے ہوئے سامعین، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین، میری ماں بہنوں اور پیارے بچوں، آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ ہفتہ واری پروگرام آج سے شروع ہوا، اور یہ پہلا پروگرام ہے۔ انشاءاللہ میں آج کے اس پروگرام میں مختصر باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آج میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، اس کے بعد جو حدیث پڑھی ہے، اس حدیث کو میں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس ایک حدیث ہے جس حدیث کے اندر 10 چیزیں بیان کی گئی ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے 10 چیزیں بتائیں۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس حدیث کو علامہ ابن کثیر، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ تو آئیے
سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتے ہیں، یا غلام، اے بچے، الا اعلمک کلمۃ، کیا میں تمہیں فائدے کی چیز نہ بتا دوں؟ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتا دوں جو تمہاری زندگی کے لیے وہ چیز فائدہ مند ہو، وہ چیز امپورٹنٹ ہو، وہ چیز کام آ جائے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیوں نہیں، اللہ کے نبی آپ بتائیں اور میں منع کروں، ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کے نبی ضرور بتائیں۔ تو آئیے غور کیجئے ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اس کے احکام پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ کیا کہا؟ اللہ کے دین کی حفاظت کرنا۔ جب تم دین کی حفاظت کرو گے تب اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ پتہ یہ چلا آج دنیا کے اندر مسلمانوں کو جو ذلیل کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، تو سبب یہ ہے، ریزن یہ کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا۔ دین کی حفاظت ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے، ہم نہیں کر پا رہے۔ آج پوری دنیا کے اندر نظر ڈالیں، دوڑائیں، غور کیجئے، ہر جگہوں پر صرف و صرف مسلمان ہی پریشان ہیں۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ دین کی حفاظت نہیں ہو رہا ہے، یہ مسلمان دین کی حفاظت نہیں کر پا رہا ہے۔ مسلمانوں کو پکڑ کر اصحاب رسول، ارے محمد رسول اللہ کے لیے حضرت صاحب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بھر کی کمائی کافروں کے حوالے کر دیے اور کہا کہ جاؤ مشرکو، تمہیں مال چاہیے لے لو، میں تو محمد رسول اللہ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ آج کل کی لڑکیوں کو دیکھیے، آج کل کی عورتیں، آج کل کی لڑکیاں، یعنی ایمان کو چھوڑ کر ایک لڑکے کے لیے ایمان سے سمجھوتا کر رہی ہے، ایمان سے یعنی دین اسلام سے رشتہ توڑ رہی آج کل کی لڑکیاں۔ آپ کو بتاؤ، آپ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ابو جہل نے اس قدر ظلم و ستم کیا، لیکن سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی یہ نہیں بولی کہ میں ایمان چھوڑ دوں گی یا ایمان سے سمجھوتا کر لوں گی۔ ارے شوہر کے سامنے، جوان بیٹے کے سامنے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ننگا برہنہ کر دیا ابو جہل نے، اور اس کے بعد پھر یہ مطالبہ کر رہا ابو جہل کی ایمان چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو، ابھی بھی میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہے نہیں، میں ایمان نہیں چھوڑ سکتی، میں ایمان سے سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہوں پہ نیزہ مار کر ختم کر دیا، دو ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا، پھر بھی اس نے ایمان سے سمجھوتا نہیں کی۔ لیکن آج کل کی لڑکیاں ہیں جو بات بات پر مرتد ہو رہی ہیں، ایمان چھوڑ کر اسلام چھوڑ کر جا رہی ہے۔ میری ماں بہنوں یاد رکھو، آج تم نے ایمان سے سمجھوتا کر لیا، آج تم نے دین سے سمجھوتا کر لیا دنیا کے فائدے کے لیے، لیکن مرنے کے بعد، تم اس دنیا سے جانے کے بعد تمہیں معلوم ہوگا تمہارا حشر کیا ہونے والا ہے، مرنے کے بعد تمہیں پتہ چلے گا۔ ارے فرعون کا نام کس نے نہیں سنا ہے؟ یہ وہ فرعون ہے جس نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے، جس کے پاس مال کی کوئی کمی نہیں، دولت کی کوئی کمی نہیں، جو ایک حکم پر یعنی فرعون کے حکم پر ہزاروں بچے کو قتل کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس فرعون کے گھر کو، محل کو بھی حضرت آسیہ نے چھوڑ دی، کس لیے؟ ایمان کے لیے۔ اور آج کل کی لڑکیاں ہیں جو بات بات پر مرتد ہو رہی ہے، دین سے سمجھوتا کر رہی ہے دنیا کے فائدے کے لیے۔
نہیں نہیں میری بہنوں، دنیا میں چند دن کے لیے آئے ہو، یہ تو دنیا پل بھر کے لیے ہے، یعنی پلک جھپکنے سے دنیا ختم ہو جاتی ہے، زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور زندگی کے لیے تم یعنی ایمان سے دین سے سمجھوتا کر رہی ہو۔ آج کل کے نوجوانوں کو دیکھیے، غور کریں، نوجوان بھی اس طرح ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بناؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بناؤ۔ اگر تم آخرت کو بنانا چاہتے ہو، آخرت کو سنوارنا چاہتے ہو، تو تم کیا کرو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل و نمونہ بناؤ، اور اس لیے تب تم دین کی حفاظت کر پاؤ گے۔ اور آگے کہا اس کے احکام پر عمل کرنا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام بتائے ہیں، یعنی ان احکاموں پر عمل کیا کرنا، احکام جو بتائے ہیں احکام پر عمل کرنا۔ مثال کے طور پر نماز ہے، روزہ ہے، یعنی حج، زکوٰۃ، اس طرح کلمہ پڑھنا، جتنے بھی چیزیں ہیں جو احکام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نے ہمیں دیا ہے، ان چیزوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، تب اللہ تعالی حفاظت کی ذمہ داری لے گا۔ حفاظت چاہتے ہو کہ اللہ ہماری حفاظت کرے، ہم پر ظالم حکمراں مسلط نہ کرے، ہمیں ظالم حکمراں ٹارچر نہ کرے، ہم پر ظالم حکمراں مسلط ہو کر ہم پر ظلم نہ کرے، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ دین کے احکام پر عمل کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد دین کی حفاظت کرنا پڑے گا، اس کے احکام پر عمل کرنا پڑے گا، تب ہماری حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور سمجھ جائے، اگر حفاظت نہیں ہو پا رہی ہے، اگر حفاظت اللہ تعالیٰ نہیں کر رہا ہے، ظالم حکمراں مسلط ہے، تو ہم احکام پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ اب آئیے دوسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ تعالیٰ کے حدود کو تجاوز نہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے جو تو حد قائم کیا ہے اس حد پر رہنا، اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، یعنی تم مدد چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے، یعنی ظالم حکمراؤں سے تمہیں بچائے، تم پر ظلم نہ ہونے دے، تم پر یعنی کافروں کے حوالے نہ کرنے دے، کافروں سے بچائے، تو تب تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ کے حد پر رہنا ہوگا۔ نبی اکرم نے جو حد بتائے اس حد پر رہنے کی ضرورت ہے۔ آج دیکھیے مسلمانوں کا حال، اس سماج کے اندر مسلمانوں پر غور کریں، مسلمانوں کے نوجوان جو طبقے مسلمانوں کے اندر، مسلمان سوسائٹی میں، سماج میں جو نوجوان طبقے ہیں اس پر غور کریں۔ ہمارا نوجوان تو گٹکے کا عادی ہے، ہمارا نوجوان تو شراب کا عادی ہے، اور زیادہ تر یہ شراب جیسی گندی چیز ہے جو ہمارے نوجوان اور مسلمان قوم کے اندر لوگ شراب پی کر متوالے ہوتے ہیں، شراب پی کر یعنی کوڑے دانوں میں پڑا رہتا ہے۔ یہ نوجوانوں کا حال ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر حرام قرار دیا ہے کہ لوگوں شراب نہیں پی سکتے ہو، آج شراب پیا جا رہا ہے، مسلمانوں میں زیادہ ہے، ہر گھر میں نہ ہو، گاؤں میں، ٹولے میں جا کر دیکھیں شرابی موجود ہے، شراب پی کر پڑا رہتا ہے۔ اور یہ حد قائم کرے گا بھائی، یہ حد پر رہے گا، یہ شرابی انسان جو نماز نہیں پڑھتا، جو قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، جو عالموں سے محبت نہیں کرتا، نفرت کرتا عالموں سے، غیروں کو اپنا بنانا چاہتا، غیروں کو آئیڈیل بناتا، دوسروں کے پیچھے دوڑنے والا، یہ حد پر رہے گا؟ نہیں لوگوں، آج دیکھیں کتنے نوجوان ایسے کہنا پڑا، کان میں بالی پہن کر گھوم رہا ہے، جب اسے سوال کیا جاتا کیوں پہنتے ہو؟ اور یہ حرام ہے اسلام کے اندر، یہ تو ناجائز حرام ہے، نہیں پہننا چاہیے۔ وہ جواب دیتا میں نے فلاں اختر کو دیکھا تھا، ارے فلاں شخص پہنا ہے، وہ دنیاوی فائدے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا کی کسی ایکٹر کو اپنا بنانے کے لیے کان میں بالی پہنا ہے، اور جب اس پر ظلم کیا جاتا ہے، جب اسے مارا جاتا ہے، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ تو ہماری مدد فرما۔ مسلمانوں، اللہ کی مدد چاہیے تو تم کیا کرو؟ حد پر رہو، حد سے تجاوز نہ کرو، حدود کو غور کرو، حدود پر جب تم رہو گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود تمہاری مدد فرمائے گا۔ دیکھا نا آپ نے کیا ہوا فلسطین کے اندر،
جو مظلوم لوگ تھے بار بار ظلم کر رہے تھے، لیکن جو یہ سپر پاور کہنے والا کہ ارے جو ہوگا ہم ہیں تم کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا اللہ کی طاقت، اسے بتا دیا کہ اللہ ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی پکارنے کی آواز، اللہ تعالیٰ وہ آواز اور اس بچوں کو رونے نہیں دیتا، دکھا دیا سپر پاور کہنے والا۔ یہ حالات ہے مسلمانوں، حد پر رہو۔ یہ دوسری چیز، اللہ کی مدد چاہیے تو حد پر رہا کرو۔ نمبر 3، اذا سألت فسل اللہ، جب بھی مانگو تم اللہ سے مانگو، تم رب سے مانگو، اپنے پروردگار سے مانگو، کسی اور سے نہ مانگو۔ یعنی مانگنا چاہتے ہو پروردگار سے مانگو، خالق سے مانگو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، کسی اور سے نہ مانگو، وہ دینے والا نہیں۔ یعنی دنیا کے اندر جو تم نے مشکل کشا بنائے رکھے ہو، جو تم نے حاجت روا بنائے رکھے ہو، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر رہے ہو، اس سے نہ مانگو، وہ دینے والا نہیں ہے، وہ بھی کریشن ہے اور تم بھی کریشن ہو۔ ارے تمہیں تو کریٹر سے مانگنا چاہیے، تمہیں تو خالق سے مانگنا چاہیے جو تمہیں پیدا کیا ہے، اس سے مانگو، وہ دینے والا ہے۔ اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیغام دیا تھا، لوگوں کو میسج دیا تھا، اے نبی ان لوگوں کو بتا دیں جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگ رہا ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے مجھے چھوڑ کر کسی اور سے جو مانگ رہا ہے ان لوگوں سے آپ کہہ دیجئے، ان لوگوں کو آپ بتا دیجئے کہ نہیں تم غلط جگہوں پہ جا رہے ہو۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ ما لا یملکون من قطمیر، او لوگو، او دنیا والو، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکار رہے ہو، جن سے تم بیٹا بیٹی مانگ رہے ہو، وہ قطمیر کی بھی مالک نہیں ہے۔ اچھا جانتے ہو قطمیر کسے کہتے ہیں؟ قطمیر اسے کہا جاتا ہے کھجور کے اندر جو گٹھلی ہے اور اس پر باریک سی جو لفافہ ہے اسے قطمیر کہا جاتا ہے۔ کھجور بھی نہیں کہا، باریک سی لفافہ کہا، اس کا بھی مالک وہ نہیں ہے جس سے تم مانگ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ دوسری آیت کے اندر فرماتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، وہ لوگو، وہ دنیا والو، انسانوں سن لو، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکار رہے ہو، جن سے تم بیٹا بیٹی مانگ رہے ہو، جن کے سامنے تم سر جھکا رہے ہو، وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا، اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مکھی پیدا کر کے دکھائے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ مکھی پیدا کر کے دکھائے۔ وَلَوِ اسْتَمَعُوا لَهُ، یعنی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، سارے لوگ مل جائیں، سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں، پوری دنیا والے اکٹھے ہو کر ایک مکھی پیدا کرنا چاہے تو مکھی پیدا نہیں کر سکتا، اتنی طاقت نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں اگر ان میں سے تھوڑی سی چیز لے کر بھاگ جاتی ہے، یعنی وہ مکھی فرار ہو جاتی ہے، تو چھننے کی طاقت بھی اس کے اندر نہیں ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یعنی مانگنے والا بھی کمزور، وہ لوگوں جس سے مانگا جا رہا وہ بھی کمزور، یعنی کمزور سے مانگ رہا ہے، کمزور سے مانگ رہا ہے، وہ کیسے دے سکتا ہے؟ نہیں۔ لیکن آج دنیا کے اندر دیکھیے، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے مسلمانوں میں ایک طبقہ ایسا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکار رہا ہے، کسی اور کو مشکل کشا سمجھ رہا ہے، یعنی جو عبادت، جو کام مسجدوں میں کرنا چاہیے، جو کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے، کسی درگاہوں میں جا کر کسی انسان یعنی انسانوں کی قبروں میں جا کر کر رہا ہے۔ مسجدوں میں اللہ کو سجدہ کر کے اللہ کو پکارنا چاہیے، سجدہ کر کے رب کو پکارنا چاہیے، لیکن درگاہوں پہ جا کر سجدہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا لوگوں نہیں سجدہ کرو گے کچھ بھی نہیں دے سکتا، ذرہ برابر بھی نہیں دے سکتا، ہزاروں کوشش کرو، ہزاروں کوشش کرنے کے بعد وہ ناکام ہی رہے گا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پکارو اللہ کو، خالق کو، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے اس دنیا کو، جہان کو بنایا، اور بنانے کے بعد یہ بھی بتا دیا لوگوں نہیں اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو، یہ دینے والا نہیں ہے، خالق مالک نہیں ہے۔
آئیے نمبر 4 وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد کی ضرورت ہو تو اللہ ہی کو پکارنا. مدد کی ضرورت ہے اللہ کو پکارو، کسی اور سے مدد طلب نہ کرو. یہ نہ کہو اے غوث تو مدد فرما، اے قبر والے تو مدد فرما. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مدد کرنے والا نہیں ہے. آج دیکھیے ٹرینوں میں سفر کیجئے، معلوم ہوگا، میں اللہ کی قسم کھا کر میں کہہ رہا ہوں، میں ٹرین کے سفر میں تھا اور ایک شخص آ کر کہہ رہا ہے کہ مجھے 2 روپے دے دے. ایک فقیر آ کر، مانگنے والا آ کر پیسہ مانگ رہا ہے قبر والوں کے نام پر کہ قبر والے تو مدد فرما، اے فلا تو مدد فرما، اے فلا تو مدد فرما، اس کے نام پر مجھے کچھ دے دے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. مدد اللہ سے مدد طلب کرنا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں مدد طلب فرما، اے اللہ تو ہمیں مدد کر دے، میں مجبور ہوں، میں لاچار ہوں، میں پریشان ہوں، تو مدد فرما. اللہ سے مدد طلب کرنا چاہیے. آج کس سے کیا جائے؟ غیروں سے. آئیے جب انسان اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، جب انسان اپنے رب سے مدد طلب کرتا ہے تو غائبانہ بھی اللہ تعالیٰ اس انسان کی مدد کر دیتا ہے. آئیے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس واقعہ کو حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر نقل کیا ہے. ایک غریب آدمی تھا، لاچار آدمی. اس کے پاس ایک گھوڑا تھا یا کچر، اس پر گاڑی بندھی ہوئی تھی. وہ اس گاڑی سے لوگوں کو سوار کر کے دمشق سے زائدان لے جایا کرتے تھے، یعنی اس کا یہ کاروبار تھا اور ان پیسوں سے وہ گھر چلایا کرتے تھے. ایک دن وہ غریب آدمی وہ گاڑی والا سواری کے انتظار میں بیٹھا ہے. ایک آدمی آ کر اسے کہہ رہا ہے کہ دمشق چلو گے؟ وہ تو انتظار میں بیٹھا تھا. اس نے کہا ہاں میں چلوں گا. اب پیسے کی بات ہو گئی. پیسے کی بات ہونے کے بعد وہ چل پڑے. ایک جگہ پر 2 راستے آئے. جو مشہور راستہ تھا اسی راستے میں اس نے اپنی گاڑی کو ڈال دی اور چلنے لگے. لیکن جو سواری بیٹھا تھا وہ کہنے لگا اس راستے سے کیوں جا رہے ہو؟ یہ تو لمبا راستہ ہے، بہت چلنا پڑے گا. یہ آسان ہے، اس سے چلو، یہ شارٹ کٹ، اس سے چلو نا، یہ آسان ہے. اب وہ سیدھا سادہ آدمی تھا، اس کی بات پر آ گئی. اس نے اسی راستے میں گاڑی کو ڈال دیا. اب آگے چلتے گئے، گھر بار ختم ہونے لگا. سنسان ویران علاقہ، جنگل آنا شروع ہو گیا. سنسان ویران علاقے پر پہنچنے کے بعد وہ سواری کہتا ہے کہ آپ ذرا ٹھہرے، میں نیچے اترتا ہوں. نیچے اترنے کے بعد آپ گاڑی سے جب وہ ڈرائیور یعنی وہ غریب آدمی وہ گاڑی والا نیچے اترا تو کہنے لگا کہ آج میں تمہیں اسی وقت مار دوں گا اور یہ جو گاڑی ہے ساری چیزیں میری ہو جائے گی. یہ جو چیزیں ہیں میں لے لوں گا اور میں تمہیں مار دوں گا. اب وہ گاڑی والا غریب آدمی تھا، لاچار آدمی. اس نے کہا اگر تمہیں گاڑی چاہیے، اگر یہ سامان چاہیے تو تم لے لو، لیکن مجھے تم چھوڑ دو، مجھے بخش دو، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، مجھے بخش دو، مجھے چھوڑ دو، سارا سامان تم لے لو. اس نے کہا نہیں، اگر میں نے تمہیں چھوڑ دیا تم لوگوں میں بتا دو گے اور پھر لوگ مجھے ڈھونڈ کر قتل کر دیں گے، لوگ مجھے ڈھونڈ کر سزا دیں گے، مجھے ماریں گے، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا. حافظ ابن کثیر کہتے ہیں اس نے کہا کہ مجھے اتنا مہلت دے دو، اتنا وقت دے دو کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، اس کے بعد تم مجھے مار دینا. اب وہ نماز میں کھڑے ہو گئے اور اللہ کو پکارنے لگے اور کہ اللہ تو کسی طرح اس سے تو ہمیں بچا لے. اور جب وہ نماز ختم کرتے ہیں پیچھے موڑ کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ انسان، وہ ڈاکو، وہ آدمی، وہ جو مارنا چاہتا تھا خون کے اندر لت پت ہے اور وہ خون کے اندر تڑف رہا ہے، خون کے اندر وہ تڑف رہا ہے اور کوئی مار کر جا رہا ہے. وہ سوال کر رہا ہے بھئی آپ کون ہیں؟ وہ جواب دیتا ہے جس کو تم نے پکارا ہے اس کی طرف سے میں آیا ہوں. حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر اس واقعہ کو بیان کیا. تو میرے بھائیو، اگر آپ اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، اس جگہ پر کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا اور آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، ہزاروں دشمن ہو، لیکن اگر آپ اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غائبانہ مدد فرماتا ہے. اور اسی طرح ہم نے دعا بھی کی کہ اللہ کہ فلسطین کو تو بچا لے، ہم کچھ کر نہیں سکتے، بس آپ سے دعا کر رہے ہیں تو بچا لے. اور دیکھیے آج سپر پاور کہنے والوں کا سزا دیکھیے آپ نے. اللہ تعالیٰ نے کس طرح دنیا والوں کو دکھا دیا
کہ نہیں اپنے آپ میں طاقتور نہ سمجھو، تو مدد طلب کرو اللہ سے۔ نمبر 5، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5ویں چیز بتائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ یہ ہے وَعَلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ اگر یہ دنیا والے مل کر تمہارے کاروبار میں یا تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، تو دنیا والے نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ کتنے بھی کوشش کیوں نہ کر لے، ہاں اتنا ہی نقصان پہنچا سکتا ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ ڈالی ہے، یعنی جتنا لکھ رکھا ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ، وہ لوگوں اگر یہ لوگ مل کر تمہیں نقصان فائدہ بھی پہنچانا چاہے تو فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا، ہاں اتنا ہی نفع فائدہ پہنچا سکتا ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ دنیا والے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ، ہاں اتنا ہی جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر 6 چھٹی چیز جو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں تقدیریں لکھی جا چکی ہیں، بچے تقدیریں لکھی جا چکی ہیں، یعنی شفے خشک ہو چکے ہیں، تقدیریں لکھی جا چکی ہیں، انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، انسان کب کیا کرے گا، انسان کہاں جائے گا، انسان کتنی عمر تک زندہ رہے گا، وہ کب تک دنیا میں رہے گا، کہاں رہے گا، کس کے ساتھ جائے گا، وہ حافظ قرآن بنے گا یا نہیں، کیا کرنے والا ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں بتا دی ہیں، ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ یعنی اللہ تعالیٰ نے لکھ ڈالی ہے۔ نمبر 7ویں چیز پر غور کیجئے، تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، یعنی خوشحالی کے ایام میں جب تم خوشحال ہو، تمہارے پاس پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، تم مالدار ہو، تمہارے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، پیسوں کا کوئی کمی نہیں ہے، اس وقت تم اللہ تعالیٰ کے اور لوگوں کے حقوق ادا کرتے رہنا، لوگوں کے حقوق کے اوپر غور کرنا، کوئی غریب ہے، پڑوسی غریب ہے، غریب کو بھی دیکھنا اور اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھنا، مالک کو بھی دیکھنا، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس مالک کو نہ بھولنا، پیسہ آنے کے بعد مالک کو نہ بھولنا، دولت آنے کے بعد پڑوسی کو نہ بھولنا، دولت آنے کے بعد کسی غریب کا حق مار کر نہ کھانا، کسی غریب پر ظلم نہ کرنا۔ اگر تم ایسا کرتے ہو، ہاں غریب کو بھی یاد رکھتے ہو اور اللہ کو بھی یاد رکھتے ہو، تو نبی کا فرمان ہے تنگی کے وقت جب تم پریشان ہو جاؤ گے، بڑھاپے کی عمر میں تنگی کے وقت اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ مال و دولت ہمیشہ انسان کے پاس رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب تم مالدار ہو، تمہارے پاس پیسہ ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کے اور لوگوں کے حقوق ادا کرتے رہنا، تنگی کے وقت اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ جب تم پریشان ہو جاؤ گے، اور تمہارے پاس کچھ نہ ہو سوائے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے علاوہ، اس وقت اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ لیکن شرط یہ ہے مالدار ہونے کے بعد تم اللہ تعالیٰ کے لوگوں کے حقوق ادا کرو۔ آج دیکھیے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر غور کیجئے، جس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، مال و دولت آنے کے بعد وہ اپنے رب کو بھلا دیتا ہے، نمازوں سے غافل ہو جاتا ہے، پڑوسی کو پتہ نہیں چلتا، اگر پڑوسی غریب ہو تو بات نہیں کرتا، وہ دھکے مار کر باہر نکال دیتے ہیں، ارے بھائی کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ حال ہے پیسہ آنے کے بعد۔ لوگوں پیسہ آنے کے بعد پیسے کو ایسا نہ سمجھو کہ یہ سب کچھ ہے، اور یہ تو فتنہ ہے، مال و دولت تو فتنہ ہے، یعنی یہ جو مال و دولت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، لوگوں دنیا والوں اولاد اور مال فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج تمہیں مال سے نوازا ہے، آج تمہیں بینک بیلنس سے نوازا ہے، اولاد سے
بچوں سے نوازا ہے تو یہ فتنہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے اولاد طلب کرو, دعا کرو, لیکن یہ انسانوں کو یہ دعا کرنی چاہیے, انسانوں کو یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں مال دے, یا اللہ تو ہمیں اولاد دے, لیکن مال کے فتنوں سے, اولاد کے فتنوں سے تو بچائے رکھنا. نمبر 8 وَعَلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ. او لوگو, اللہ تعالیٰ اگر تمہیں کوئی چیز دینا چاہے, ہاں اگر کوئی چیز تمہیں دینا چاہے تو دنیا والے مل کر وہ چیز روک نہیں سکتا. دنیا والے مل کر وہ کوشش کرے کہ میں وہ, اگر اللہ تعالیٰ تمہیں امیر ہی بنانا چاہے تو دنیا والا اگر یہ کوشش کرے کہ امیر بننے نہیں دوں گا تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا, یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اور یہی دنیا اگر اللہ تعالیٰ تمہیں امیر سے, بادشاہ سے فقیر بھی بنانا چاہے, دنیا والے ہزاروں بادشاہ بولے, ہزاروں کے کہ میں بادشاہ بناؤں گا, امیر بنا دوں گا, تو دنیا والے نہیں کر سکتے. دنیا والے امیر نہیں بنا سکتے, بادشاہ نہیں بنا سکتے, دنیا والے کچھ نہیں کر سکتے. چاہے کوئی بھی ہو جائے, کتنے بھی پیسے والے کیوں نہ ہو, وہ وقتی طور پر تو پیسہ والا دکھ رہا ہے لیکن اللہ سے بڑھ کر نہیں ہے, وہ اللہ کی کریشن ہے. اس لیے دنیا والوں کے پیچھے نہ پڑو, دنیا کے چکر میں نہ پڑو لوگوں, دنیا کے فتنوں سے بچو. اور نمبر 9 اور 10 یعنی تم کیا کرو, اللہ یعنی صبر کرو, صبر کے ساتھ مدد آتی ہے. تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو صبر کرو. اور یاد رکھو, ہر تنگی کے بعد, ہر پریشانی کے بعد خوشحالی ضرور ہے. یعنی جب تم صبر کرو گے تم پر مصیبتیں آئیں گی, لوگ تمہیں ماریں گے, لوگ تم پر ظلم کریں گے, ظالم لوگ تم پر ظلم کریں گے, اور ظلم کے بدلے تم کچھ بھی نہ کہو گے. صبر کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ بدلہ ضرور دے گا, تمہاری مدد کرے گا. اور جو آخری چیز ہے کہ ہر تنگی کے بعد, ہر پریشانی کے بعد خوشحالی ضرور ہے. تو یاد رکھیں, اگر دنیا میں تم پریشان ہو, تمہارے پاس مال نہیں ہے, بینک بیلنس نہیں ہے, تم مالوں سے محروم ہو, تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آج تنگی ہونا, آج پریشان ہونا, مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا کرے گا, مرنے کے بعد تمہیں جنت میں داخل کرے گا. ہر پریشانی کے بعد خوشحالی ضرور ہے. دنیا میں آج تم پریشان ہو, ارے وقتی طور پر اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرمایا, لوگوں یہ جو دنیاوی زندگی ہے, یعنی مرنے کے بعد کا ایک دن, اس دنیاوی دن کا دنیاوی جو دن ہے 50,000 سال کا ہونے والا ہے, 50,000 سال کا ہونے والا ہے. اور مرنے کے بعد تنگی کیا چاہیے, خوشحالی چاہیے انسانوں کو کہ میں خوشحال بن جاؤں, میں امیر بن جاؤں. انسان ابھی تو دنیا میں تمنا کر رہا ہے, آرزو کر رہا ہے کہ میں پیسہ والا بنوں, میرے پاس پیسہ آ جائے. یہ غلط ہے, مرنے کے بعد پیسہ والا بننا سب سے بڑی کامیابی ہے. اور یہی تو قرآن کے اندر بیان کیا ہے, وہ کامیابی نہیں جو دنیا میں گھر مکان بنائے, وہ کامیابی نہیں جو دنیا میں ارب پتی بن جائے, ارے وہ کامیابی ہے جو مرنے کے بعد جنت کو حاصل کرے, جو مرنے کے بعد جنت کو حاصل کر لے. قرآن کے اندر تو اعلان کیا آج سے 1400 سال پہلے کہ مرنے کے بعد جنت حاصل کرنے والا کامیاب انسان ہے. تو یہ 10 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے ہیں, اور کہا کہ ان 10 چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. تو ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو, ہم خود ان پر عمل کریں اور پھر اپنے بچوں کو بھی بتائیں. 10 بچے ہیں, 5 بچے ہیں, سارے بچوں کو لے کر بیٹھ جائیں, ایک ایک کر بتائیں. اگر آپ کو معلوم نہیں ہے, ارے یوٹیوب کا زمانہ ہے, یوٹیوب کا زمانہ ہے, آپ کھولیں اور سرچ کریں مولانا صاحب, اور مولانا صاحب کہہ کر کے بہت ساری تقاریر موجود ہیں, تقریریں موجود ہیں, عناوین کے اوپر موجود ہیں. آپ خود بھی سنیں, اپنے بچوں کو بھی سنائیں, ساتھ میں لے کر بیٹھ کر دین کی باتیں سنیں, دین کے مسئلہ مسائل سنیں. جب آپ سنیں گے اور آپ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ یاد رکھیں آپ کامیابی کی طرف دوڑ پڑیں گے. لیکن اگر آپ سنیں گے نہیں, دنیا کے پیچھے دوڑ پڑیں گے, صرف دنیا دنیا کریں گے تو بس دنیا ہی تک رہ جائے گا. مرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ نہ رہنے والا, آنکھ بند ہونے کے بعد یہ تو دنیا ختم ہے. اس لیے آخرت کی تیاری کریں اور ان 10 چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. آج کا پروگرام بس انہی باتوں کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں. اللہ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام لوگوں کو ان 10 چیزوں پر عمل
عمل کرنے اور اپنے بچے کو اچھی طرح بتانے اور بچے کو بھی عمل کروانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔